من الشيطان الرجيم أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، نام میرے پاس آ گئے ہیں، حذیفہ سے شروع کرتے ہیں۔ حذیفہ بیٹا آپ تیار ہیں؟ جی سر. جی، تو ہم آیت سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 133 سے شروع کرنا ہے، ایسے ہی ہے جی؟ جی سر. تو حذیفہ جی، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ کیا تم موجود تھے؟ کس کے معنی ہے موجود؟ شہداء. شہداء، کیا تم موجود تھے؟ نعیم بھائی، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت پیش آئی یعقوب علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی، کس لفظ کے معنی ہے پیش آئی؟ حضرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سہیب، اب موت پیش آئی اور انہوں نے اس سے پہلے یہ پوچھا، اذ قال لبنیہ، جب اس یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، جب اس یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیپٹن صاحب، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ میرے بعد، ٹھیک ہے ضیاء اللہ بھائی، قالوا نعبد الہک، تو انہوں نے کہا ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے۔ آپ نے صرف بتانا ہے کہ ہم کس کے معنی کیے ہیں۔ نون جو ہے سر، نون ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ نون جو نعبدو کے آگے کے شروع میں آیا ہے اس کا مطلب ہے ہم۔ تو انہوں نے کہا ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب یہ نعبدو آگے بھی چلے گا انشاءاللہ ماد بھائی۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور تیرے آباؤ اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی کیا کریں گے؟ بریکٹ میں کر لیں، عبادت کریں گے۔ عبادت کریں گے۔ منصور بھائی، الہا واحدا، اور جو ایک ہی معبود ہے۔ جو ایک ہی معبود ہے، ان کا الگ الگ معبود نہیں ہے جی۔ محسن بھائی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، محسن بھائی مائک آن کریں، آپ کا مائک آف ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وقت زیادہ نہیں لیں۔ ہم ان کے لیے فرما بردار ہوں گے۔ نہیں بیٹا، ان کے لیے تو کبھی بھی نہ کہیں، زندگی میں نہ کہیں ان کے لیے جی۔ لہو ہے، ہم اس اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، جی سر۔ ہم اسی کے لیے فرما بردار ہونے والے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بڑا اچھی ریویژن آپ لوگوں نے کی ہے۔ شکیل بھائی ہیں؟ جی شکیل احمد بھی ہیں۔ شکیل شکیل مائک بھائی آن کریں کرو گے؟ بیٹا۔ جی شکیل، آپ نے ایک ہی لفظ ہمیں بتانا ہے، وقالو، ساری تلک امتن، جی امتن، یہ ایک ہاں، امت تھی۔ یہ ایک امت تھی، ویری گڈ۔ اور حذیفہ بھائی، قد خلت، جو گزر گئی، جو گزر جو چکی. گزر گئی، ٹھیک ہے، جو یہ ایک امت تھی، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، یہ ایک امت تھی قد خلت جو گزر گئی۔ نہیں بھائی، لہا ما کسبت،
इसी उम्मत नहीं के भाई, लिए, उस उम्मत के ला लिए हम्म, जो उसने कमाया। उस उम्मत के लिए कर लें होगा जो उसने कमाया। ठीक है, जी कि आगे मतलब है यहाँ जिक्र है क़यामत का। जी, जो अमाल किए उन्होंने, तो उस उम्मत के लिए होगा जो उसने कमाया। सोहेब भाई, वालकुम। जी, और तुम्हारे लिए होगा वेरी गुड। और तुम्हारे लिए होगा मा कसब तुम, जो तुमने कमाया। जो तुमने कमाया। ठीक है। और कैप्टन साहब, वला तुसअलून, और नहीं तुम पूछे जाओगे। हमने वो लफ्ज़ जो इसके अंदर है वो ज़रा देखें, आपका जो जुमला ठीक है। और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा, अपनी ज़ुबान का लफ्ज़ हम मतलब इस्तेमाल करते हैं। और तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा ज़िया भाई, अम्मा, उस चीज के बारे में उस चीज़ के बारे में। बिल्कुल ठीक है माहद भाई, कानू यामलून, जो वो अमल करते हैं। जो वो अमल करते हैं तो नहीं होगा, वो तो गुजर चुकी है जो वो उम्मत। अमल करते थे। जो वो अमल करते थे। माशाअल्लाह। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा। आज माशाअल्लाह साथियों ने रिवीजन की थी। अब इससे जो पता चलता है वो ये है, हर किसी के अमल और उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल, ये हमेशा लफ्ज़ कहा करें। एक तो ये है ना कि बंदे के अमल उसके काम आएंगे, ऐसे ही है जी जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। मफहूम उसका ये है कि अमल तो करने, मतलब ये मैं अपने पास से कह रहा हूँ, अमल तो करने ही करने हैं। कि ईमान बीज है, उसमें से अमल निकलते हैं। और अमल वो है कि जो अल्लाह ने कहा, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, जिसको किताब और सुन्नत कहते हैं, इसके मुताबिक वो अमल। अब मुझे बताएं कि जो किताब पर भी अमल करता हो और सुन्नत पर भी अमल करता हो, जी, आपको कैसा लगा? उसके अमल कैसे होंगे? 100%। 100% है ना। ये जो जी 100% है, इसको आज जरा देखना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बंदे को भी उसके अमाल जन्नत में लेकर नहीं जाएंगे, अल्लाह। इल्ला ये कि उस पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हो। और एक सहाबी साथ थे, तो उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप भी? उन्होंने कहा, हाँ मैं भी। क्यों जी? जी जी सर। कि मुझ पर भी अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हुई तो तब जाऊंगा। ये है भाइयों अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कि ये नहीं मतलब कि भाई आप अपने आप को, ये मतलब एक चीज है, मैं उसको लफ्ज अगर धोखे से कहूं कि धोखा दे दें कि कोई अमल ना करें, कोई ईमान ना हो जी, और फिर ये कहें कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह ताला जो चाहेगा वो करेगा, अल्लाह मुझे जन्नत में ले जाएगा। ये भाइयों दिल की झूठी ख्वाहिशात हैं। ये क्या है? दिल की झूठी ख्वाहिशात। ख्वाहिशात। अब अमल क्या है जो सही है? वो क्या है? सही ये है कि ईमान हो और उसके साथ अमल अच्छे हों किताब और सुन्नत के मुताबिक। लेकिन फिर भी यह है कि उसके ऊपर ये हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल और उसकी रहमत, ये दो अल्फाज जहाँ तक मुझे याद है उस हदीस मुबारक में है, वो उसको ढांपेगी और वो बंदा जन्नत में जाएगा। ठीक हो गया जी। बेशक। अच्छा जी, अब वो जो निस्बत है, निस्बत जो कल हमने कही थी, और आजकल बहुत सारी चीजें जो है ना, वो आप मीडिया पे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। वो कहते हैं कि भी हमें हमारे पेशवा, हमारा इमाम, हमारा निस्बत जो
کسی غوث اعظم سے ہے یا اس سے اوپر جو لے لیں تو کسی نبی یا رسول سے ہے، یہ ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ تو یہود اور نصارہ اور مشرکین، تین کیٹیگریز تھیں انسانوں کی اس وقت، اس کے علاوہ بھی ہوں گی لیکن یہ تین بڑی تھیں۔ تو یہود کہتے تھے، جیسے میں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جو یہودی ہو گیا وہ اللہ کا پیارا ہو گیا جی، جی اور نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہو گیا۔ اچھا، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ جی۔ نصارہ نے کہا کہ آپ ایک بیٹے کو کہتے ہیں کہ بھی عزیر ابن اللہ۔ اب یہ دوڑ مطلب ہے، اس کو میں سیریس نوٹ پہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ڈرتے ہوئے کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم تین اللہ کو مانتے ہیں۔ تو جس نے اللہ کو مانا اور اس کے نعوذ باللہ بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو مانا، یا حضرت مریم ان کو، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے ان کو مانا، تو وہ جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جی یہ ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا، اب بھی ان کا عقیدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جس کے ساتھ تم اپنے آپ کو جوڑتے ہو وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کس کے ساتھ، کن کے ساتھ جوڑتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ مشرکین بھی کہتے تھے مکہ میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیت اللہ بنایا تھا اور ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، انہی کی اولاد ہیں، تو لہذا یہ نسبت ہمیں کیا کرے گی، جنت میں لے جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے یہاں، یہ عقیدہ ہم نے اپنا بنانا ہے کہ ہمارے ہاں بھی نسبت چلتی ہے کہ جس نے فلاں ولی کو مان لیا، فلاں مقبرے والے کو، قبر والے کو مان لیا، فلاں رسول کی پشت میں سے ہوا جی، تو وہ جنت میں جی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو کہا ہے، آپ پڑھتے ہیں جی، وقالو، پہلے میں پڑھتا ہوں آپ سنیے گا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، امر کا صیغہ ہے، ہو جاؤ۔ کونو کا ترجمہ جی، ہو جاؤ، ہو جاؤ، بن جاؤ، ہو جاؤ، یہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی، جملہ پورا نہیں ہوا، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت پا جاؤ گے جی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے خواہ تم عمل کرو یا نہ کرو، صرف یہ ہے کہ جو یہودی ہونا یا نصرانی ہونا یہ ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم اس کے ساتھ اور بھی ملا لیتے ہیں۔ یہود جو ہیں ان کی کتاب کیا ہے؟ تورات۔ اور تورات اور انجیل یہ عبرانی زبان میں اتری تھیں، یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا۔ جیسے اللہ کی کتاب یہ جو ہے یہ کس زبان میں اتری ہے؟ عربی میں۔ اور ہم اس کا ترجمہ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ جو ترجمانی بلکہ کر رہے ہیں ہم، ترجمے سے پتہ چل جائے کہ کیا معنی ہے۔ تو لہٰذا وہ جو عبرانی زبان کے اندر کتاب تھی، پہلی تو بات یہ تھا کہ اس کے اندر تحریف کر دی گئی۔ اب جو وہ پڑھتے تھے وہ تحریف شدہ نسخہ پڑھتے تھے، اور جی کہتے کیا تھے کہ جو بھی یہودی ہو گیا یا نصرانی ہو گیا وہ ہدایت پا گیا۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، میں اس آیت کو ختم کرتا ہوں، آپ ذرا سنیے گا۔ کل، ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ ٹھیک ہے جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو کل کا تو نہیں کرنا پڑے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ بل ملت ابراہیم، اب یہ جو ہے نا صرف ملت ابراہیم، یہ بذات خود ایک میٹافر ہے، استعارہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحانہ، بتایا تھا
اس طریقے سے ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت یا ابراہیم علیہ السلام کا دین. جی جی آگے کیا ہے؟ آگے پڑھیں. حنیفن ہاں حنیف حنیفہ، حنیفہ نہیں ہے، حنیفہ، یہ اصل لفظ حنیف ہی ہے. اب حنیف کیا ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہے. جو جتنے بھی روایات ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، آباء و اجداد کی جتنے بھی مثالیں ہیں، ان کو چھوڑ کر جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اس کو حنیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جی سر. سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی جی آ تو گئی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت کے طور پر آیا ہے حنیفہ، جو یکسو تھا. اب عزت کے لحاظ سے جو یکسو تھے. اب یکسو جب کہیں گے نا تو اس کی تشریح کرنی پڑے گی. کیا کہ وہ یکسو کا مطلب ہے ایک ہی جانب چلنے والا. سو کہتے ہیں نا جی، جی جانب. جی تو وہ کون سی جانب ہے؟ وہ ہے اللہ. اب یہ جو واحد لفظ حنیف ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود یہ نام دیا حنیف. یہ اور کسی نبی کے لیے نہیں آیا، کسی رسول کے لیے نہیں آیا. یہ حنیف کا مطلب ہے جو تمام چیزوں کو چھوڑ کے صرف یکسو اللہ کی طرف ہو جائے. سمجھ آ گئی جی؟ جی 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 سر. سر. جو یکسو تھا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تشریح کی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، یا وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ شرک. شرک کرتے ہیں. شرک زیادہ. حالانکہ یہی شرک جو ہے وہ یہود بھی کر رہے تھے جب عزیر ابن اللہ کہہ رہے تھے. یہی شرک جو ہے بڑا وہ نصرانی بھی کر رہے تھے جب وہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ حضرت تثلیث کے پر تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کے اس کی پوجا کرتے تھے یا کرتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی جی سر. اس میں ایک لفظ ہے حنیفہ، جو یکسو تھا. ابھی ہم کریں گے ابراہیم علیہ السلام کہہ کے جو یکسو تھا. آپ میرے ساتھ پڑھیں جی. وقالو، ترجمہ کریں. اور انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا. اب ان کے کون ہیں؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. جی، اور انہوں نے کہا، ٹھیک ہے جی، کونو ہودن، جی ہو جاؤ ہو جاؤ یہودی ہو جاؤ یہودی او نصارا، اور یا نصرانی نصرانی یا نصرانی. یا نصرانی، تہتدو، یہ انجام ہے، تہتدو. ہدایت تم تم ہدایت پا جاؤ گے. نہیں پا تے جاؤ پہلے ہے جی، تہتدو، تم ہدایت ہدایت پا جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. جی جی تو تم ہو جاؤ یہودی یا نصرانی اپنے اپنی جگہ پر. وہ انہوں نے کہا تھا، اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا جی، ورنہ وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے. تو یہودیوں نے اپنا یہودی کہا ہوگا، نصرانیوں نے اپنا نصرانی کہا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ تم ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تہتدو، ہدایت پا جاؤ. اچھا جی، اب جو تہتدو ہے نا، اس کی مثال اگلی ہم نے انشاءاللہ آج پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ وقت دے ہمیں، کہ یہ جو ہدایت ہے ایمان کی صورتحال کے، ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، یہ کس قسم کا ایمان ہے یہ اگلی آیت میں آئے گا. آگے جی، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ بلکہ السلام کا دین. کا دین بلکہ ابراہیم بلکہ علیہ ہم السلام ابراہیم کا علیہ السلام دین. کے دین کی جی نہیں جی، پیروی دین کی کریں گے. نہیں ہے. بلکہ نہیں ابراہیم علیہ ابھی السلام کا نہیں نا، دین. میں نے میری بات سنیں. میں نے کہا ہے کہ یہ ایک استعارے کے طور پر، ایک لفظ کے طور پر، کہ جس کو اتنا زیادہ سٹریس کیا جائے کہ وہ بذات خود چاند بن جائے، بیٹا نہ رہے. ہم کہتے ہیں نا جی جی کہ میرا بیٹا آ گیا، تو کہتے ہیں میرا چاند آ گیا. تو اس کو کہتے ہیں میٹافر یا استعارہ.
تو انہوں نے کہا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین آگے کر لیں ہی صحیح ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دین بریکٹ میں کرنا ہے سمجھنے کے لیے تو کیا کریں گے؟ یہ صحیح ہے. صحیح ہے. حنیفہ جو یکسو تھا اس لیے کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں پتہ چل جائے کہ یہ ان کی طرف جا رہی ہے. حنیفہ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ جو جو یکسو تھا. جی تو آپ بنے گا کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھا اس کا دین ہی بریکٹ میں صحیح ہے. یہ جملہ بنتا ہے. یکسو کی جگہ کچھ اور ایزی نہیں ہو جائے گا؟ اب پھر اس کا میں نے بتایا کہ تمام طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانے والا، یہ پھر ترجمہ بنے گا. بہت لمبا ہو بلکہ جائے اس گا. سے بھی بنا جی. تو آپ تھوڑا سا ایسا کر لیں کہ چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں نا جی، تو یک سو کی سوئی جو ہے وہ کس کی طرف لے جائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. نہیں جی، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف. جی جی، تو اللہ کی طرف لے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ حنیف بن جائیں گے انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام. اچھا جی، وما کان من المشرکین ترجمہ کرنا ہے آپ نے. اور وہ وما کانا اور نہیں تھے وہ. نہیں تھے. جی، تھے کا ترجمہ بھی ابھی نہیں تھا وہ کریں ابھی، اور وہ اور وہ نہیں تھا وہ نہیں تھا من علیہ السلام من المشرکین. مشرکین میں سے. مشرکوں میں سے. اب میں نے کہا تھا جیسے اوپر مسلمین ہے نا، مسلمون تھا تو اس کا فرما بردار ہونے والے. اس جگہ پہ بھی کر لیں من المشرکین، میم کے اوپر پیش ہے تو مشرکین شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. ٹھیک ہے جی سر. تو وہ ذرا اچھا لگ جائے گا اور ہمیں وہ پتہ ہوگا کہ میم کا ہم ترجمہ والا کر رہے ہیں، ورنہ مشرک کے اندر وہ پھر ترجمہ مشرک کا کرنا پڑے گا جو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اچھا جی، یہ پتہ چلا ایک چیز کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ ہے کیا؟ ایاک نعبد. ترجمہ کیا ہے جی؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم عہد کرتے ہیں نا، وہ وہی حنیفہ ہے. وہی کیا ہے؟ حنیفہ. اب جی آگے وقت کم ہے اور ہم نے اگلی آیت جو ہے نا یہ تو کرنی ہے، تھوڑا اوپر کریں جی. اب جی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے جی، مسلمانوں سے. اوپر تھا نا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم یہ کہو حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب اس کے جو پیروکار ہیں ہم یا اس وقت کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا قولو، امر کا صیغہ ہے زیادہ کے لیے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ قولو، تم سب کہو. تم سب کہو. اب یہ جناب اللہ تعالیٰ وہ جو ایمان لانے کا طریقہ ہے اللہ خود سکھا رہا ہے. کیوں جی؟ جی سنیں. اب پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ابھی جو الہ و نعبد الہ کا و الہ نعبد آگے چل رہا تھا نا، اسی طریقے سے اس جگہ پہ ایک فعل ہے جو میں ابھی پڑھوں گا، ترجمہ پہلے سنیں گے اور پھر آپ کریں گے، اس لیے کہ واو بہت سارا آئے گا. قولو، تم کہو آمنا باللہ، یہ پہلی چیز کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا، اب یہ مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے، اور اس چیز پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایمان ہے وہ آ جائے گا. وما انزل الینا، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی. کیا ہماری طرف نازل کی گئی جی؟ قرآن. قرآن مجید. بالکل ٹھیک ہو گیا.
لیکن ہم قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جتنی بھی پہلی کتابیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پر اللہ کے الفاظ کے اندر اتری اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. کیوں جی؟ جی 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 سر. اب وہ ہے ترجمہ وما. اب وما کا ترجمہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں. اور اس چیز پر اصل میں ہے آمنا، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں. تو ہم اگر ایمان لانا بار بار نہیں کہہ رہے. وما، اور اس چیز پر انزلا پہلے پڑھا ہوا ہے. وما انزلا من قبلک پہلے پارے میں پہلی نازل آیت جو نازل نازل کی کیا گئی، گیا جو نازل کی گئی کہہ لیں. وما جی سر. انزلا اور نازل جو کی نازل گئی. نازل کی گئی گئی. نازل کی گئیں. ٹھیک ہے، ماں کا ترجمہ واحد میں بھی ہو سکتا ہے، ماں کا ترجمہ جمع میں بھی ہو سکتا ہے، من کا ترجمہ واحد میں بھی ہو سکتا ہے، من کا ترجمہ جمع میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو کیا آسانی لگتی ہے کہ جو نازل کیا گیا یا جو نازل کی گئیں؟ جو جو نازل کیا نازل کی گیا. گئی. چلو جی، جو نازل کی گئیں جی. اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. اللہ نے وہ لمبی جو لسٹ تھی اس کو کرٹیل کر دیا، کٹ کر دیا والاسباط کہہ کے. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، ذرا آرام سے سنیے گا. وما انزلا، اور اس چیز پر جو نازل کی گئیں، نازل کیا گیا کہہ لیں جی. جی جی سر. جو نازل اوپر جو نازل کیا گیا جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، اس کو غور سے دیکھنا ہے. والاسباط، یہ تھا وہ لفظ جو کل میں نے بتایا تھا. اس کی واحد ہوتی ہے سین بے توئے، اور سین کے نیچے زیر ہوتی ہے. تو سبت کی جمع ہے اسباط. سبت کہتے ہیں پھیلاؤ کو. وہ پھیلاؤ نسل کے اندر آ جائے اولادوں میں سے. تو ترجمہ کرے گا والاسباط. اب الف لام جو ہے نا، اسے میں ترجمہ کر لگا ہوں. اور اس کی اولادوں پر، اور اس کس کی طرف جائے گا؟ یعقوب علیہ السلام کی طرف. والاسباط کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اس کی اس اولاد. کی اولادوں اب پر. اس سے مراد کیا ہوگا؟ یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور 12 بیٹوں کی آگے 12 نسلیں جو پوری کی پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بنی اسرائیل والے ہی تھے. ایک جی. تو پہلے جو جی آمنا باللہ وما انزل الینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نا اس میں. جی سر. جی سر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آ گیا جی. آگے جی، جی آگے ہے لفظ جیسا انزلہ تھا اس طریقے سے اوتیہ لفظ آ رہا ہے. 2 لفظ آئے گا. اوتیہ، اوتیہ جو دیا گیا. اوتیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ جو جو دیا دیا گیا. دوبارہ بتائیں. جو جو دیا دیا گیا. عطا، جی سنیں ذرا. عطا کا مطلب ہے اس نے دیا. اوتیہ مطلب ہے جو دیا گیا. جی کیا دیا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑی تختیاں بنائیں، اس کے اوپر تورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہوگا کن، تو وہ تورات تو لکھی گئی ہوگی. کیوں جی؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیں. اور ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تختیاں لے کر آئے نیچے. تو نیچے دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام تھے ان کے بھائی، اور دوسرے جو تھے وہ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے. ایسا ہے؟ تو انہوں نے جی وہ تختیاں نیچے رکھ دیں. اب پھینک دی تو ہم نہیں کہیں گے، نیچے رکھ دیں. تو وہ جو چیز ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تختیاں سالڈ ہوں گی. ایسا ہے؟ جی سر. جی جی سر. اور دوسرا، جو تورات دی گئی تھی تو اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اولڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ. ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹامنٹ. آگے وہ عیسیٰ بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو
انجیل ہے وہ تورات کی ہی ایکسٹینشن ہے، بلکہ تورات کا احیاء ہے. تورات کا احیاء ہے. یہ احیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پتہ نہیں. رینیسانس انگلش کے اندر آتا ہے کہ کوئی چیز بھول گئے ہوں تو اس کو دوبارہ یاد کرا دیں تو وہ انجیل بن گئی. ٹھیک ہے جی. جی اور وما، اب میں ترجمہ ما کے ساتھ، اور ما اس چیز پر میں کہہ رہا ہوں، اوتیا موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. تو ترجمہ کریں گے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اب نبی تو اور بھی تھے 1,24,000، یہ حدیث کے اندر آتا ہے. کتنے؟ 1,24,000. ہاں، تو وہ ہدایت کے لیے آئے تھے نا. جی لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو، ایک اجمالی لفظ ہے نبیون، وما اوتی النبیون، اور اس چیز پر جو دیا گیا سب نبیوں کو. اوتیا جو دیا گیا سب نبیوں دیا کو. گیا، النبیون سب نبیوں کو. سب نبیوں کو. کہاں سے؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. تو ساری کتابیں آ گئیں جی، سارے صحیفے آ گئے جی. آگے اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا کتابوں پر ایمان. اب ان نبیوں پر بھی ایمان لانا. لا نفرقو، لا کا مطلب ہوگا نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، ہم اپنی زبان کا لفظ نہیں، ہم فرق کرتے. کسی کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ نبی نہیں تھا، یہ فنے. سب نبی جتنے بھی تھے ان میں سے جو رسول تھے وہ اللہ کا ایک ہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. نہ کرو جی. لا تعبدو امر کا صیغہ ہے. تو لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے، اب دیکھیں جی، میں ذرا دیکھیے گا، ایرو لگائیے گا کہ جی لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے بھی، منہم ان نبیوں میں سے، ان نبیوں میں سے. ہاں جی. نبی لفظ کہیں گے تو رسول نبی ہوتا ہے، لیکن نبی ممکن ہے رسول نہ ہو. یہ بتایا تھا نا پہلے سبق جی، کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی کتاب اتری ہو، جس کی اپنی شریعت ہو، وہ رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے رسول کی جو اس پر کتاب اتری ہوئی ہو اس کے اوپر عمل کروائے جی، تو وہ نبی. تو یہ بھی پتہ چل گیا. تو ہم ان میں سے، اب آخر میں سے ترجمہ کرنا ہے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. سب کیا ہیں جی؟ نبی مساوی، ایسا ہے جی اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ بھائیو فضیلت اور ہے. فضیلت آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھئی ہم کیا وجہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں سب سے افضل، تو وہ افضل کہیں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے آگے جو 30واں پارہ آئے گا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ نبی تھے جن میں سے کچھ کو دوسرے کچھ پر ہم نے فضیلت دی. تو وہ تو الگ الگ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت وہ دی جو کسی کے پاس نہیں تھی. لاٹھی نیچے کرتے تھے اور وہ اژدہا بن جاتا تھا، بغل میں سے ہاتھ باہر نکالتے تھے تو وہ بیضاء للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے کیا ہو جاتا تھا؟ ہاں. اب فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی ہے. جی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کا کوئی باپ بھی نہیں تھا، کوئی ماں بھی نہیں تھی، ایسے ہی ہے. جی ہاں. تو بہرحال وہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو یہاں ہے کہ ہمارا ایمان یہ کیا کہے گا کہ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. اور آگے کیا ہے سب سے بڑی چیز؟ یہ ہے وہ چیز
جو میں نے کہا تھا کہ اوپر سب کے اللہ کی رحمت اور اس کی کیا فضل اور رحمت دو الفاظ آتے ہیں. اور یہاں بھی کیا ہے؟ وَنَحْنُ، ترجمہ کریں وَنَحْنُ، اور ہم اور ہم لہو، ہم اسی کے اسی اللہ لیے کے لیے، اسی اللہ کے لیے جس پر اوپر آمنا باللہ، مسلمون فرما برداری کرنے والے ہیں، اور دوسرا ہوگا ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں. چلیں جی، وقت کم ہے بلکہ ہو نہیں گیا جی ہو سر گیا. ایک منٹ. جی، 1 منٹ رہتا ہے. بہرحال ہم اس کو کل دوبارہ کریں گے. جی تو ایک آیت پڑھ لیتے ہیں. وقالو، ترجمہ کریں ذرا جلدی. اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کونو ہودن او نصارا، ہو تم جاؤ ہو تم جاؤ یہودی اور یہودی یا نصرانی، تم ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تہتدو، تم ہدایت تم پا جاؤ ہدایت پاؤ تم جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. گے. کل، اے نبی آپ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کہہ کہہ دیجئے اے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے